اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ المتین و قولہ الحق وہو اصدق القائلین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خالق کائنات قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرما رہا ہے، بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جھکنے والے ہیں۔ حضرت عمار یاسر سے روایت ہے کہ ایک سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت آپ نماز میں حالت رکوع میں تھے۔ اس نے آپ کی انگوٹھی کھینچی، آپ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی۔ مولا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اب روایات میں ہے کہ طبرانی نے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ اور 12 صحابہ کرام سے روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اسے حضرت ایوب انصاری اور کثیر صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے المستدرک میں مولا علی اور حضرت طلحہ سے یہ روایت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے مولا علی، حضرت زید بن ارقم اور 30 صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو نعیم نے کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت سعد سے، اور خطیب بغدادی نے حضرت انس سے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ قرآن مجید کی 5ویں سورہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ آیہ مبارکہ، اس کا جو شان نزول ہے وہ مولا علی کی فضیلت میں ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیہ مبارکہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایہا الرسول، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ تک پہنچ چکا ہے، فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے ایسا کام نہ کیا، واللہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اور خدا آپ کو لوگوں سے بچائے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں خالق کائنات فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ جو کہ 5ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں خالق کائنات فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی،
اور تمہارے لیے نعمتیں تمام کر دیں، وَرَضِیتُ بِکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور خالق کائنات دین اسلام کو بطور دین پسند کرتا ہے۔ اب اس کی شان نزول میں محدثین و مفسرین نے یہ حدیث بیان کی ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے غدیر خم کے موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، اور اس دن 18 ذی الحج تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھا جائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ غدیر خم کا دن تھا، اس لیے یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کا والی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب یہ جو ہے یہ طبرانی میں بھی ہے، المعجم الاوسط میں، ابن عساکر جو کہ تاریخ دمشق الکبیر ہے اس میں بھی، سیوطی نے در منشور اور آیہ مذکورہ کی شان میں نزول کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے روز من کنت مولا فہاز علی مولا کے الفاظ فرمائے، جب نبی نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم الاسلام دینا، جو کہ قرآن کریم میں 5ویں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے علاوہ خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کہ اے میرے رسول، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو، اور یہ اقربا اہل بیت ہیں جن کے بارے میں خالق کائنات نے کہا کہ اے نبی آپ نے جو تبلیغ کی اس کا اجر صرف اہل بیت سے، آپ کے اقربا سے مودت ہے، محبت سے بھی اوپر کی ڈگری ہے۔ اس کے علاوہ کبھی خالق کائنات فرماتا ہے انہی اہل بیت کے بارے میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا نے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک کر دیا ہے۔ کبھی خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اس کے علاوہ کبھی سورہ دہر میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسکین کو، اسیر کو اور یتیم کو کھلاتے ہیں، ان کے اجر خالق کے ہاں بے حد ہیں، یہ بہشتوں میں ہوں گے تکیے لگائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے کہ احادیث میں تو ابن بریدہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں جو کہ طبرانی میں المعجم الاوسط میں اور ہیثمی میں مجمع الزوائد میں ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ جو نقل کر رہے ہیں ابن بریدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں، ہم میں سے بعض کی اولاد ہیں،
اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے، وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ بریدہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اسلام پر دوبارہ بیعت کر لی۔ اب دیکھیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی حاکم شام ہو اور وہ 70 سالوں تک یہ رسم رائج کروا دے کہ ممبروں سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے شب و شتم ہوتا رہا ہو، لعن ہوتی رہی ہو نمازوں کے دوران، جمعے کے خطبے کے دوران، تو کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں جو نبی خود فرما رہے ہیں؟ اور نبی نے خود فرمایا جس نے علی کو گالی نکالی اس نے مجھے گالی نکالی۔ علی تو بہت مظلوم ہیں، کبھی ان سے جمل میں جنگ ہوئی، کبھی صفین میں جنگ ہوئی، کبھی نہروان میں جنگ ہوئی، اور صفین میں کبھی حاکم شام کی طرف سے قرآن نیزے پہ بلند کر دیے گئے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآنی آیات کا مطالعہ کیجیے، جس سے آپ پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل آشکار ہوں گے، اور آپ اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں سنواریں گے۔ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہوں گا جو کہ طبرانی نے مجمع الکبیر میں، حیثمی نے مجمع الزوائد میں، حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ بن جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں سے قریب تر ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے حوض کوثر پر ملو گے۔ یہ حوض بصرہ اور سنا کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ چوڑا ہے، اس میں ستاروں کے برابر چاندی کے پیالے ہیں۔ جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم سے دو انتہائی اہم چیزوں کے متعلق پوچھوں گا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ پہلی اہم چیز خدا کی کتاب ہے جو ایک حیثیت سے خدا سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حیثیت سے بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور دوسری اہم چیز میری اطرت یعنی اہل بیت ہیں، ان کا دامن تھام لینا۔ مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ بے شک یہ دونوں حق سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملیں گے۔ اب خواہ وہ جمل ہو، خواہ وہ نہروان ہو، خواہ وہ صفین ہو، خواہ وہ مولا حسن سے جو حاکم شام نے جنگ کی، اہل بیت نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیشہ حق پر ہیں، اور ان کے مخالف جو بھی آیا وہ حق کے خلاف تھا۔ اور جب نبی نے فرما دیا ہے کہ بے شک خدا میرا مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے، یعنی خدا سب کا مولا ہے مومنین کا، اور میں ہوں مولا، نبی کہہ رہے ہیں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کے میں نہیں، مددگار کے ہیں، دوست کے نہیں، کیونکہ خدا کسی کا دوست نہیں ہے، بس جس کا خدا مددگار ہے اس کا نبی مددگار ہے، اور جس کا نبی مددگار ہے اس کے علی مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہ بہقی نے السنن کبریٰ میں، حسام الدین ہندی نے کنز الامان میں لکھی ہے، ابن اسیر نے اسد البلاغہ فی معرفت الصحابہ میں، طبری میں، زرقانی نے شرح المواہب الدنیا میں،
حدیث خود مولا علی سے ہے کہ مولا علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن ایسے امامے سے میری دستار بندی کروائی جس کا شملہ پیچھے لٹکا دیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں جن فرشتوں کے ذریعے میری مدد کی انہوں نے اسی حیت کے امامے باندھ رکھے تھے۔ اور بھلا تعجب بھی کس چیز کا، جب بدر میں جو فرشتے آئے تھے، جب مسلمانوں نے 70 کفار کو جو ہے واصل جہنم کیا تھا 5000 فرشتوں کی مدد سے، تو تمام صحابہ نے 35 کفار کو واصل جہنم کیا اور صرف مولا علی علیہ السلام نے 35 کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ بدر و حنین کی ہی آگ تھی جس کی وجہ سے حاکم شام مولا علی پر مسجدوں سے ممبروں سے تبرہ کروایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے بیٹے یزید نے مولا حسین سے جو ہے عداوت کی اور کرب و بلا میں مولا علی کی نسل کو، رسول پاک کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لاشیں پامال کر دیے، سر نیزوں پر بلند کر دیے، ان کی عطرت کو جو ان کی خواتین تھیں، بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی سکینہ، ان کو تماچے مارے، ان کو جو ہے کوڑے مارے، ان کو جو ہے اسیر کر کے تربدر جو ہے پھرایا گیا، ان کو قید خانوں میں ڈالا گیا۔ خیر، میں ایک حدیث اور بیان کرتا چلوں جو ابن قتیبہ دنوری نے الامامیہ والسائیہ میں لکھی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا، ہے عمرو، ہمارے بزرگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بات درست ہے یا غلط؟ عمرو نے کہا درست ہے، اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے بھی مولا علی جیسے مناقب نہیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث جو ابن اسیر نے اسد البلاغہ فی معرفت الصحابہ میں لکھی ہے کہ ظاہری سے روایت ہے کہ ابو جنیدہ جندہ بن عمرو بن مازن نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اور یہ فرمان میں نے خود سنا ہے، ورنہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم کے مقام پر پہنچے، لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا، جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے، اے خدا جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ یعنی اگر حاکم شام نے عداوت رکھی تو نبی کی یہ دعا ہے کہ جو علی سے عداوت رکھے یا خدا تو اس سے عداوت رکھ۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے ظاہری سے کہا ایسی باتیں ملک شام میں بیان نہ کرنا، حاکم شام کے ڈر سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ورنہ تو وہاں مولا علی کی مخالفت میں اتنی باتیں سنے گا کہ تیرے کان بھر جائیں گے۔ اس کے جواب میں امام زہری نے فرمایا، خدا کی قسم مولا علی کے اتنے فضائل میرے پاس محفوظ ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ اور بے شک حاکم شام کا تو یہ شیوا تھا کہ جو علی کے فضائل بیان کرتا تھا اس کو جو ہے شہید کر دیا جاتا تھا۔ ایون ایک خطیب جو تھے ان کی زبان گتھی سے کھینچ لی گئی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مولا کے فضائل بیان کیے تھے۔ ایک اور حدیث بیان کروں جو طبری میں بھی ہے اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں بھی لکھی ہے، اور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایسا امتیازی برتاؤ کرتے ہیں جو آپ دیگر صحابہ کرام سے عموماً نہیں کرتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، علی تو میرے مولا و آقا ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام خلفائے راشدہ ان کا مولا علی پر کس قدر اعتقاد تھا،
روایات میں ہے 70 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ طبری نے یہ روایت ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربہ میں بیان کی ہے اور کہا ہے اسے ابن سمان نے اپنی کتاب الموافقہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس 2 بدو جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے ابو الحسن ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ بس آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا تو ہلاک ہو، کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں اور جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حضرت عمر سے ہی روایت ہے جو طبری میں بھی ہے، ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں محب طبری نے کہا ہے کہ ابن سمان نے اس کی تخریج کیا۔ اب روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی مسئلے پر جھگڑا کیا تو آپ نے فرمایا میرے اور تیرے درمیان یہ بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ کرے گا، اور مولا علی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس آدمی نے کہا یہ بڑے پیٹ والا۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، اپنی جگہ سے اٹھے، اسے گریبان سے پکڑا یہاں تک کہ اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا، پھر فرمایا تو جانتا ہے تو جسے حقیر گردانتا ہے وہ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ امام حسن و حسین کھیل رہے ہوں تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ہو تو اگر کوئی کہتے امام حسن یا امام حسین میں سے کہ تم ہمارے غلام زادے ہو تو وہ آ کے حضرت عمر سے شکایت کریں کہ اس طرح انہوں نے کہا ہے، تو حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے لکھوا کے لے آؤ، میں اسے بطور سند رکھوں گا اور جب میں مر جاؤں تو اسے میری لحد میں رکھنا تاکہ میری شفاعت کا باعث بنے۔ تو صحابہ تو خود کو خود جو ہے اہل بیت کا خادم سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اہل بیت ہی ہیں جو ذریعہ نجات ہیں۔ افسوس کہ 19 رمضان کو مولا علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار نماز فجر میں سجدے کی حالت میں علی کی پیشانی پر چلائی، جس کی وجہ سے ریش مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اور روایات میں ہے کہ جب مولا علی کو خیمے اب ان کے حجرے کی طرف اصحاب لے کر جا رہے تھے تو جب قاتل کو باندھا گیا تو قاتل نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ مولا حسن جو ہے وہ دودھ یا شربت جو ہے مولا علی کے لیے جو ہے وہ لے کر آ رہے تھے، مولا نے کہا اسے دو۔ جو اپنے قاتل کو جو ہے جام سے نوازے اسے علی کہتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اصحاب مولا علی کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہوئے تو علی کی بیٹیوں نے جب بین کرنے شروع کیے تو مولا علی نے کہا کہ میرے اصحاب سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز ان کے کانوں تک آئے، میں کہوں گا یا علی اس وقت آپ کہاں تھے جب زینب و ام کلثوم کو تماچے لگ رہے تھے، جب سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، جب ننھی علی اصغر کو تیر لگا، اکبر کو برچھی لگی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، جب آپ کے حسین پر اس قدر مظالم ہوئے، یا علی کاش آپ اس وقت بھی ہوتے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ پروردگار عالم، آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کھولیں اور ان آیات کا مطالعہ کریں جو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ روایات میں ہے کہ 300 سے زائد آیات مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے کا پورا قرآن اہل بیت کی مدحت سے لبریز ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ صحابہ ذریعہ ایمان ہیں اور اہل بیت ذریعہ نجات ہیں۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور ہمیں
اہل بیت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔